اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع کرتا ہوں اللہ کے نام سے جو بڑے مہربان نہایت رحم والے ہیں۔ مولانا اشرف علی تھانوی رحمۃ اللہ علیہ کی جانب سے تحریر شدہ جو ترجمہ ہے پڑھنے کا سلسلہ میں نے شروع کیا ہوا ہے، تو آج ہم اسی سلسلے کو جوڑتے ہیں اور سورۃ آل عمران کے پہلے 2 رکوع پڑھیں گے۔ سورۃ آل عمران قرآن پاک کے اہم مقامات میں سے ایک ہے اور اس میں ایمان، قرآن کی سچائی اور مومنوں کی دعائیں بیان ہیں۔ چلیے شروع کرتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ ایسے ہیں کہ ان کے سوا کوئی قابل معبود بنانے کے نہیں، وہ زندہ جاوید سب چیزوں کے سنبھالنے والے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے آپ کے پاس قرآن بھیجا ہے واقعیت کے ساتھ، اس کیفیت سے کہ وہ تصدیق کرتا ہے ان آسمانی کتابوں کی جو اس سے پہلے نازل ہو چکی ہیں، اور اسی طرح بھیجا تھا توریت اور انجیل کو اس کے قبل لوگوں کی ہدایت کے واسطے، اور اللہ تعالیٰ نے بھیجے معجزات۔ بے شک جو لوگ منکر ہیں اللہ تعالیٰ کی آیتوں کے، ان کے لیے سزائے سخت ہے، اور اللہ تعالیٰ غلبہ اور قدرت والے ہیں، بدلہ لینے والے ہیں۔ بے شک اللہ تعالیٰ سے کوئی شے چھپی ہوئی نہیں ہے، نہ کوئی چیز زمین میں اور نہ کوئی چیز آسمان میں۔ وہ ایسی ذات پاک ہے کہ تمہاری صورت شکل بناتا ہے ارحام میں جس طرح چاہتا ہے، کوئی عبادت کے لائق نہیں بجز اس کے، وہ غلبے والے ہیں، حکمت والے ہیں۔ وہ ایسے ہیں جس نے نازل کیا تم پر کتاب کو، جس میں کا ایک حصہ وہ آیتیں ہیں جو کہ اشتباہ مراد سے محفوظ ہیں، اور یہی آیتیں اصلی مدار ہیں اس کتاب کا، اور دوسری آیتیں ایسی ہیں جو کہ مشتبہ المراد ہیں۔ سو جن لوگوں کے دلوں میں کجی ہے وہ اس کے اسی حصے کے پیچھے ہو لیتے ہیں جو مشتبہ المراد ہے، دین میں شورش ڈھونڈنے کی غرض سے اور اس کا غلط مطلب ڈھونڈنے کی غرض سے، حالانکہ ان کا صحیح مطلب بجز حق تعالیٰ کے کوئی نہیں جانتا۔ جو لوگ علم دین میں پختہ کار اور فہیم ہیں وہ یوں کہتے ہیں کہ ہم اس پر جمالاً یقین رکھتے ہیں، یہ سب ہمارے پروردگار کی طرف سے ہیں، اور نصیحت وہی لوگ قبول کرتے ہیں جو کہ اہل عقل ہیں۔ اے ہمارے پروردگار، ہمارے دلوں کو کج نہ کیجیو، بعد اس کے کہ آپ ہم کو ہدایت کر چکے ہیں، اور ہم کو اپنے پاس سے رحمت خاصہ عطا فرمائیے، بلا شبہ آپ بڑے عطا فرمانے والے ہیں۔ اے ہمارے پروردگار، آپ بلا شبہ تمام آدمیوں کو میدان محشر میں جمع کرنے والے ہیں، اس دن میں جس میں ذرا شک نہیں، اور بلا شبہ اللہ تعالیٰ خلاف کرتے نہیں وعدے کو۔ بالیقین جو لوگ کفر کرتے ہیں ہرگز ان کے کام نہ آ سکتے ان کے مال و دولت اور نہ ان کی اولاد اللہ تعالیٰ کے مقابلے میں ذرہ برابر بھی، اور ایسے لوگ جہنم کا سوختہ ہوں گے، جیسا معاملہ فرعون والوں کا اور ان سے پہلے والے کافر لوگوں کا کہ انہوں نے ہماری آیتوں کو جھوٹا بتلایا، اس پر اللہ تعالیٰ نے ان پر دار و گیر فرمائی ان کے گناہوں کے سبب، اور اللہ تعالیٰ سخت سزا دینے والے ہیں۔ آپ ان کفر کرنے والوں سے فرما دیجئے کہ ان قریب تم مسلمانوں کے ہاتھ سے مغلوب کیے جاؤ گے اور آخرت میں جہنم کی طرف جمع کر کے لے جائے جاؤ گے، اور وہ جہنم ہے برا ٹھکانہ۔ بے شک تمہارے لیے بڑا نمونہ ہے 2 گروہوں کے واقعے میں جو کہ باہم ایک دوسرے سے مقابل ہوئے تھے۔ ایک گروہ تو اللہ کی راہ میں لڑتے تھے یعنی مسلمان، اور دوسرا گروہ کافر لوگ تھے۔ یہ کافر اپنے کو دیکھ رہے تھے کہ ان مسلمانوں سے کئی حصہ زیادہ ہیں، کھلی آنکھوں دیکھنا۔ اللہ تعالیٰ اپنی امداد سے جس کو چاہتے ہیں قوت دے دیتے ہیں، سو بلا شک اس میں بڑی عبرت ہے دانش بنیش والے لوگوں کو۔ خوشنما معلوم ہوتی ہے اکثر لوگوں کو محبت مرغوب چیزوں کی، مثلاً عورتیں ہوئیں، بیٹے ہوئے، لگے ہوئے ڈھیر ہوئے سونے اور چاندی کے نمبر یعنی نشان لگے ہوئے گھوڑے ہوئے، یا دوسرے مواشی ہوئے، اور زراعت ہوئی، لیکن یہ سب استعمالی چیزیں ہیں دنیاوی زندگانی کی، اور انجام کار کی خوبی تو اللہ ہی کے پاس ہے۔ آپ فرما دیجئے کیا میں تم کو ایسی چیز بتلا دوں جو بدرجہ بہتر ہو ان چیزوں سے، سو سنو۔ ایسے لوگوں کے لیے جو اللہ سے ڈرتے ہیں ان کے مالک حقیقی کے پاس ایسے ایسے باغ ہیں جن کے پائیں میں نہریں جاری ہیں، ان میں ہمیشہ ہمیشہ کو رہیں گے، اور ان کے لیے ایسی بیویاں ہیں جو صاف ستھری کی ہوئی ہیں، اور ان کے لیے خوشنودی ہے اللہ تعالیٰ کی طرف سے، اور اللہ تعالیٰ خوب دیکھتے بھالتے ہیں بندوں کو۔ یہ ایسے لوگ ہیں جو کہتے ہیں اے ہمارے پروردگار، ہم ایمان لے آئے، سو آپ ہمارے گناہوں کو معاف کر دیجئے اور ہم کو دوزخ کے عذاب سے بچا لیجئے۔ اور وہ لوگ صبر کرنے والے ہیں اور راست باز ہیں، اور اللہ کے سامنے فروتنی کرنے والے ہیں اور مال خرچ کرنے والے ہیں، اور اخیر شب میں اٹھ اٹھ کر گناہوں کی معافی چاہنے والے ہیں۔
گواہی دی ہے اللہ تعالیٰ نے اس کی کہ بجز اس کے کوئی معبود ہونے کے لائق نہیں، اور فرشتوں نے بھی اور اہل علم نے بھی، اور معبود بھی وہ اس شان کے ہیں کہ اعتدال کے ساتھ انتظام رکھنے والے ہیں، ان کے سوا کوئی معبود ہونے کے لائق نہیں، وہ زبردست ہیں، حکمت والے ہیں۔ بلا شبہ دین حق اور مقبول اللہ تعالیٰ کے نزدیک صرف اسلام ہے، اور اہل کتاب نے جو اختلاف کیا کہ اسلام کو باطل کہا، تو ایسی حالت کے بعد کہ ان کو دلیل پہنچ چکی تھی، محض ایک دوسرے سے بڑھنے کے سبب، اور جو شخص اللہ تعالیٰ کے احکام کا انکار کرے گا تو بلا شبہ اللہ تعالیٰ بہت جلد اس کا حساب لینے والے ہیں۔ پھر بھی اگر یہ لوگ آپ سے حجتیں نکالیں تو آپ فرما دیجئے کہ تم مانو یا نہ مانو، میں تو اپنا رخ خاص اللہ تعالیٰ کی طرف کر چکا، اور جو میرے پیرو تھے وہ بھی۔ اور کہیے اہل کتاب سے اور مشرکین عرب سے کہ کیا تم بھی اسلام لاتے ہو؟ سو اگر وہ لوگ اسلام لے آئیں تو وہ لوگ بھی راہ پر آ جائیں گے، اور اگر وہ لوگ روگردانی رکھیں سو آپ کے ذمے صرف پہنچا دینا ہے، اور اللہ تعالیٰ خود دیکھ اور سمجھ لیں گے بندوں کو۔ آج ہم نے سورۃ آل عمران کے پہلے 2 رکوع کا ترجمہ پڑھ لیا ہے۔ اللہ پاک ہمیں معاف فرمائے اگر ہم سے کوئی بھی غلطی ہو گئی ہو پڑھنے میں، تو اللہ پاک ہمیں معاف کریں، اور اگلی ویڈیو میں ملتے ہیں اگلے 2 رکوع کے ساتھ انشاءاللہ۔